अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल कैनवस के साथ। नगोर्नो काराबाग 90 की दहाई से ये एक बहुत बड़ा काकेशिया का कॉन्फ्लिक्ट जोन है। दुनिया की ख़बरों में ये सबसे बड़ी ख़बर थी जब सोवियत यूनियन टूटा कि यहाँ पर जंग छिड़ गई। सोवियत यूनियन पीसफुली टूटा, लेकिन आज़रबाईजान उसकी ऐसी रिपब्लिक थी जो टूटने से एक साल पहले सोवियत लीडर गोर्बाचोव को वहाँ पर फौज कशी करनी पड़ी। आज़री लोगों की बगावत थी, खुसूसन नगोर्नो काराबाग के इशू पे। नगोर्नो काराबाग एक ऐसा खित्ता है जो आज़रबाईजान के अंदर मौजूद है और ये इशू आर्मीनिया और आज़रबाईजान का 30 साल पुराना इशू है जब से सोवियत यूनियन टूटा। और इस पर 1990 में जंग शुरू हुई जो 3 साल रही और 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें हलाक हुए और लाखों माइंस इस खित्ते में नस्ब की गई, जैसे अफ़गानिस्तान की जंग में। और इसमें जो लोग हिजरत करने में मजबूर हुए वो 10 लाख के करीब थे, ज़्यादातर आज़री लोग जो नगोर्नो काराबाग में रहते थे। चूँकि नगोर्नो काराबाग में आर्मीनियंस की एक डोमिनेंट पॉपुलेशन थी। जब सोवियत यूनियन टूटा तो नगोर्नो काराबाग का जो मसला था, आर्मीनियन ने कहा कि ये हमारा खित्ता है। वहाँ पर एक तहरीक थी अलहदगी की, यानी कि जो आज़रबाईजान से नहीं के साथ रहना चाहते थे, जो आर्मीनिया के साथ रहना चाहते थे, और उस तहरीक ने आज़रबाईजान के साथ ना रहने का ऐलान करके जंग की। रूस जो कि सोवियत यूनियन था उसने साथ दिया आर्मीनिया का, चूँकि वो उसका पुराना इत्तेहादी है। और आज़रबाईजान उस वक़्त उतनी ही ताकतवर रियासत थी जितनी उस वक़्त आर्मीनिया, यानी दोनों बड़े पसमानदा थे। इस जंग में एक बड़ी हिजरत हुई ज़्यादातर आज़री लोगों की और वो आज़रबाईजान चले गए और आर्मीनिया के अंदर एक नाम नहाद रिपब्लिक कायम की गई जिसका नाम आर्त्साख था, आर्त्साख, जिसको किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। और आलमी दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में और पूरी दुनिया ने इस रिपब्लिक को तस्लीम नहीं किया और ये खित्ता तस्लीम किया गया कि आज़रबाईजान का है। उसके बाद आज़रबाईजान चूँकि दुनिया का वो मुल्क है जिसने तेल की दौलत से पिछले 30 साल में बहुत तरक्की की है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इंसानी तारीख़ में जो सबसे पहले तेल निकला, अगर आप इब्न बतूता का सफ़रनामा पढ़ें तो वो भी कहता है कि बाकू के करीब एक पानी के अंदर से ऐसा तेल निकलता है जिससे लोग आग निकालते हैं। और सोवियत यूनियन बनने से पहले भी यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी थी। और जब सोवियत यूनियन टूटा तो जैसे मगरबी सरमायादार ममालिक की नज़रें थी पूरी सोशलिस्ट ममालिक से के ऊपर और सोवियत यूनियन से टूटने वाली रिपब्लिक्स पर, तो इस पर भी पूरी दुनिया से तेल और गैस की कंपनियां आईं। खुसूसन BP ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और आज़रबाईजान 30 साल में तरक्की करके दुनिया की एक तेज़ रफ्तार मईशत बन गई और 2020 तक ये दुनिया की एक बड़ी मईशतों में, यानी कि तरक्की याफ्ता मईशतों में शुमार होने लगा अपने हवाले से। और इसने जंगी तैयारी शुरू की और एक ताकतवर रियासत बन के उभरा। अच्छा, जो आज़रबाईजान है उसका बॉर्डर नहीं लगता बराह रास्त तुर्की के साथ। दोनों रियासतें जो हैं, तुर्की यानी रिपब्लिक ऑफ टर्की, तुर्किया जमहूरिया, और आज़रबाईजान, ये तुर्कुल नस्ल हैं। तुर्क जो हैं, जो रिपब्लिक तुर्की के लोग हैं, तुर्किया जमहूरिया के, ये सुन्नी हैं। आज़री लोग अहले तशी हैं, अक्सरियत अहले तशी की है। दुनिया की 2 डोमिनेंट शिया रियासतें हैं आबादी के हवाले से, एक ईरान, दूसरी आज़रबाईजान। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो एक तहरीक थी कि आज़रबाईजान एक बड़ा मुल्क हो, जिसकी मुखालफत खुद ईरानी करते रहे। चूँकि ईरान के अंदर 2 आज़रबाईजान के सूबे मौजूद हैं, मशरकी और मगरबी। और मशरकी आज़रबाईजान का एक दुनिया का बड़ा अहम शहर तबरेज़ उसका दारुल हुकूमत है। तो लिहाजा ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा, और सबसे बड़ा लेसन ये है इस सियासत का, जो काकेशिया की सियासत है, जो मेरी दिलचस्पी का मौजू है मशरक़ वुस्ता के बाद, कि मज़हब अहम नहीं है, मईशत और नेशनलिज्म ज़्यादा अहम है आज की जदीद दुनिया में, जो खुसूसन सर जंग के बाद। आज़रबाईजान को तुर्की सपोर्ट करता रहा और आज़रबाईजान तुर्की को सपोर्ट करता रहा। जो इसके पहले सदर थे हैदर अलीयोफ, सोवियत यूनियन के पहले वो लीडर थे, फिर वो यहाँ के सदर बने, उन्होंने ये नारा लगाया कि 2 स्टेट्स 1 नेशन। अच्छा, अब जो 2020 जब आया तो आज़रबाईजान और आर्मीनिया की एक बड़ी फैसला कुन जंग हुई नगोर्नो काराबाग में के मसले पर, जिसपे नगोर्नो काराबाग का बड़ा हिस्सा आज़ाद करवा लिया आज़रबाईजान ने और तुर्की इसमें खुलकर साथ आया। और आपकी इत्तला के लिए पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान का साथ दिया।
تو ترکی کی مدد سے جو دنیا کا بہترین ڈرون اس وقت ہے وہ اس جنگ میں استعمال ہوا، اور یوں نگورنو کاراباخ سے، کاراباخ کہتے ہیں ترک زبان میں کالا باغ کو، تو اگر آپ آرمینی ترک آذریوں کے سامنے کہیں گے نگورنو کاراباخ تو وہ کہتے ہیں نو، صرف کاراباغ، نگورنو روسی نام ہے۔ تو اتنا نیشنلزم اور نفرتوں کی وہاں پر ایک بیج پڑے ہوئے ہیں آرمینیا اور آذربائیجان کے۔ آرمینیا ایک مسیحی ریاست ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے دنیا کی پہلی ریاست ہے جو 301 میں جس نے پہلی دفعہ مسیحیت کو قبول کیا۔ آرمینین چرچ دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا گرجا بھی یہاں پہ بنا۔ یہ اپنے آرمینین ہونے پر بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن آرمینیا کی ریاست کی تاریخ 800 سال قبل مسیح کی ہے۔ روروتوس میرے سفرنامے جہاں گرد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ خیر، جب سوویت یونین ٹوٹا تو جو ترک ہیں یہ ترکک ریپبلک پر یقین رکھتے ہیں، جس میں آذربائیجان، ترکستان، ترکمانستان ہے۔ ترکی ان سے زمینی طور پر جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا آٹونومس ریجن ہے نقشوان جو ترکی کے دوغباجید اور ایدر شہر چھوٹے سے قصبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ آذربائیجان کا چھوٹا سا ایک آٹونومس ریجن ہے۔ اس کے بعد پھر آرمینیا ہے، اس کے بعد پھر آذربائیجان آتا ہے۔ تو ترکوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک ایسی کوریڈور بنا دیں جو ترکیہ جمہوریہ والے ہیں وہ سینٹرل ایشیا اور اپنے ترک بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جائے۔ لیکن سب سے اہم بات یہاں میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی معلومات شیئر کروں گا اور تجزیہ پیش کروں گا۔ 19 اور 20 ستمبر کی رات کو آذربائیجان نے حملہ کیا کہ جو نگورنو کاراباغ ہے اس کو آزاد کروایا جائے، جو 2020 میں جنگ جہاں پہ ختم ہوئی تھی، اور وہ چھوٹا سا خطہ جو اب بالکل خان کندی شہر جو سب سے بڑا ان کا شہر بچا تھا، وہاں پر 1,20,000 لوگوں کی آبادی تھی۔ 19 اور 20 ستمبر کو جو یہ رات کو حملہ ہوا تو اس کے بعد تقریباً اب ساری آرمینین آبادی وہ آرمینیا کا وہ نام نہاد ریپبلک کو چھوڑ کر آذربائیجان میں جوائن ہونے کے بجائے، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا تھا کہ ہم وہ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ آذربائیجان کے شہری ہو کے رہیں، لیکن آرمینین شہریوں نے یہ قبول نہیں کیا۔ وہ ایک غریب ریاست میں چلے گئے جو آرمینیا ان کی اپنی ریاست ہے، اور اب کہتے ہیں کہ وہ جو خان کندی شہر ہے اس میں شاید 50 یا 100 لوگ ہیں جو سرکاری لوگ ہیں، اور وہ شاید گرفتار کر لیے جائیں، اور اب آذربائیجان کے وہاں پہ بورڈ لگ رہے ہیں، آرمینیا کا اپنا رسم الخط ہے وہ مٹ رہے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا سرد ترین خطہ ہے، لیکن دنیا کا گرم ترین خطہ بھی ہے کانفلکٹس کے حوالے سے۔ ترکی نے جہان باکو پائپ لائن جو 1990 میں شروع کی، اور میں نے اس وقت بھی یہ لکھا تھا کہ ترک کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تیل نہیں ہے جیسے ایران میں ہے، لیکن ہمارے سرزمین کے نیچے سے اب تیل گزرے گا۔ جہان باکو پائپ لائن نے یورپ کو تک ترکی کے راستے جو آذربائیجان کا تیل ہے، اور ایک لمبا روٹ کاٹ کے وہ جارجیا سے آتا ہے آرمینیا کے اوپر سے، اور وہ پھر ترکی میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ بحیرہ روم کے ذریعے یورپ کو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پائپ لائن بنائی، اناتولین پائپ لائن، وہ بھی گیس لے کے آیا آذربائیجان کی۔ اور اس کے بعد اب تیسرا کوریڈور کھولنا چاہ رہے ہیں جو کہ بہت اہم ہے، اور اس کوریڈور کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا ہے صدر طیب اردوان نے اور صدر الہام علیوف نے، آذربائیجان کے صدر نے، کہ ہم زنگی زور کو کوریڈور کھولیں گے۔ اور اس جنگ میں جو آذربائیجان کو سپورٹ کیا 2020 میں، اس میں ترکی تھا، اسرائیل تھا، سب سے زیادہ اسلحہ اسرائیل سے خریدا گیا، اور جو آرمینیا کا سپورٹر ہے وہ ایران ہے اور ہندوستان ہے۔ عالمی سیاست کبھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتی، عالمی سیاست قومی مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آذریوں نے ترکوں کے ساتھ اتحاد کیا اپنے مالی، معاشی، قومی، اقتصادی مفادات کی خاطر، اور اب وہ نیا کوریڈور بنانے جا رہے ہیں۔ صدر طیب اردوان نے یہ تو کہا ہے کہ آرمینیا بھی شامل ہو ہمارے اس کوریڈور میں، ہمیں راستہ دے اور ہم اپنا تیل گزاریں آرمینیا کے اوپر سے، زمین کے نیچے سے، اور گیس بھی گزاریں اور بینیفیشری ہو۔ لیکن اس جنگ میں جو سب سے سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ روس خاموش رہا ہے جب حملہ ہوا، چونکہ تین پارٹیوں کا جو معاہدہ ہے اس میں روس گارنٹر تھا کہ آرمینین پر حملہ نہیں ہوگا، اور 5 مہینے نگورنو کاراباخ جو یہ خطہ ہے جہاں پر 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ آرمینین رہتے تھے،
جو ایک قسم کی سیج رہی تھی اور ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور آرمینین لوگ جو تھے وہاں پہ رہنے والے وہ اب بھوک اور افلاس کا شکار ہونے لگے تھے۔ وہ گھروں میں لگی ہوئی سبزیوں پہ گزارا کر رہے تھے۔ اسی لیے جب انہوں نے حملہ کیا آذریوں نے، اور آرمینین نے اسی وقت نکلنے کا فیصلہ کیا، اپنے سارے ساز و سامان گاڑیاں بھی چھوڑ گئے، ایک ایک بیگ کے ساتھ جا بسے ہیں۔ یہ دنیا کا بہت بڑا ایک اس وقت پولیٹیکل ایشو بنا ہوا ہے۔ لیکن روس کی خاموشی بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ روس لگتا ہے کہ اپنی یوکرینین وار کی وجہ سے ایک نئے بارڈر پر نہیں تھا آنا چاہتا۔ دوسرا، ایران نے بھی کوئی زیادہ رد عمل نہیں ظاہر کیا، اور ایک میرے تک یہ جو خبر پہنچی ہے یہ بھی ہے کہ روس اور ایران بھی تیار ہیں کہ جو نیا کوریڈور ترکی اور آذربائیجان کھولنا چاہتے ہیں، پائپ لائن کا، گیس کا، تیل کا اور تجارت کا، جس کے بعد یہ پورا سینٹرل ایشیا، ککیشیا، ترکی، یورپ جڑ جائے گا معاشی ترقی سے، اس میں شاید روس بھی دبے لفظوں میں ساتھ ہے، اور ایران بھی ایک حوالے سے ساتھ ہے، اور اسرائیل کو تو بہت انٹرسٹ ہے۔ وہ تو آپ اگر جتنے مرضی کوریڈور دیکھیں جو سعودی عرب سے ہندوستان سے چلنا ہے اس میں بھی شامل ہے، اس میں بھی شامل ہے، دوسرے کوریڈور ایک دو اور ہیں رستے تجارت کے، اس میں بھی شامل ہے۔ تو یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ جو 2020 کی 44 دن کی جنگ تھی، اس نے بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ شوشا جیسے بڑے بڑے جو نگورنو کاراباخ کے شہر تھے وہ تو آزاد ہو گئے، لیکن اب 19-20 ستمبر کے بعد جو اس خطے میں تبدیلی آئی وہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی۔ اچھا، یہاں میں بتاتا چلوں کہ اسٹالن جب حکمران تھا سوویت یونین کا، اور سوویت ریاست ابھی بالکل امرج کر کے ایک طاقتور ریاست بن رہی تھی، جب اس کے پاس یہ مسئلہ آیا تو اس نے یک جنبش قلم اس کا فیصلہ کیا کہ نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا حصہ ہے اور اٹانومس رہے گا۔ لیکن جب سوویت یونین ٹوٹا تو یہ دفن شدہ جو مسئلہ تھا یہ ابھر کر سامنے آیا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، کیا نگورنو کاراباخ کے بعد مسئلہ حل ہونے کے بعد جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آذربائیجان کے پاس چلا گیا ہے، کیا یہ خطہ جنگ سے پاک ہو جائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آرمینینز دنیا کی وہ ریاست ہے جس نے مذہب کی بنیاد پر اپنا شناخت کو قائم رکھا۔ آج صرف ان کی آبادی اس ملک میں 30 لاکھ ہے، اور اس سے زیادہ بڑی آبادی دنیا میں رہتی ہے۔ سب سے زیادہ آبادی امریکہ میں رہتی ہے، اور اس کے بعد لبنان میں، جہاں ان کی کوئی 10-12 سیٹیں بھی اسمبلی میں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ خطہ کیا جنگ کا زون بنا رہے گا، کانفلکٹ کا یہ زون بنا رہے گا کہ امن ہو جائے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ روس اس وقت کسی جنگ میں اترنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے جب کل آرمینیا کی اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی، اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ ٹرائی پارٹ معاہدے میں آذربائیجان ترکی کا جو گارنٹر تھا وہ روس تھا، پوٹن تھے، تو انہوں نے 62 ووٹ اور 22 ووٹ کے مقابلے میں اکثریت سے یہ فیصلہ کیا عالمی جنگی جرائم کی عدالت میں جائیں گے۔ اور اس پر یہ عالمی مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمینیا عالمی جنگی جرائم کی عدالت میں گیا تو پوٹن کو گرفتار ہونا ہوگا۔ لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ سارا کچھ مرضی سے ہوا ہے، شاید نئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، اور روس کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ آرمینیا یورپ کے قریب ہوگا، اور آرمینیا پر دباؤ بڑھے گا تو وہ روس کے بھی قریب ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اب ترکی کے لیے جو کوریڈورز ہیں وہ کھلیں گے سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کے، گیس کی پائپ لائنیں تو پڑیں گی، حتیٰ کہ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ آذربائیجان سے تیل کی گیس پائپ لائن اور تیل اور گیس کی پائپ لائن ایران سے ہوتے ہوئے بائی پاس کر کے آرمینیا سے ترکی میں داخل ہو جائے۔ ایسی کئی تجاویز ہیں، کچھ دنوں بعد یہ بالکل سامنے آئے گا۔ لیکن جو آرمینیا کے نکول پیشیان، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انکمپیٹنٹ صدر ہیں، اور آرمینیا کے اندر ان کے خلاف ایک بڑی نفرت ہے کہ ہمارا تحفظ ہمارے لیڈر نے نہیں کیا۔ تو یہ خطہ ایک ایسے کانفلکٹ پر مشتمل ہے جو دنیا کے قدیم کانفلکٹس کو وراثت میں لیے ہوئے پھر رہا ہے، سوویت یونین سے پہلے، سوویت یونین کے ہوتے ہوئے، سوویت یونین کے بعد، اور آج بدلتی ہوئی دنیا میں۔ لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے، میں آخر میں بتا دوں کہ آذربائیجان اس خطے کی اب ایک بڑی طاقت ہے، اور ان ترک خطوں کا جو 35 یا 38 کروڑ ترک ہیں پورے خطے میں، سینٹرل ایشیا تک، ککیشیا سے لے کے، یعنی کہ ترکی سے ککیشیا اور سینٹرل ایشیا تک، یہ ایک بڑی طاقت بنتے جا رہے ہیں۔ یہ نیوکلیر پاورز بھی ان کے پاس ہے، ایجوکیشن بھی 100% ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ترکی کی قیادت میں ہے، گیس، آئل اور دوسری معدنیات بھی ہیں۔ تو مسلم دنیا میں اگر کوئی
ताकतवर खिता बन रहा है तो वो तुर्की है। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना चाहिए, एक सबक पाकिस्तान के लिए भी है कि अगर तुर्की आज़रियों के साथ दोस्ती करता है तो वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं करता, वो मफादात की बुनियाद पर करता है। अगर ईरान दोस्ती आज़रियों के साथ नहीं करता और दोनों अहले तशी हैं तो इसलिए नहीं करता कि उनको अपनी कौमी सलामती का ख़तरा है कि आज़री मेजॉरिटी में हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान अपने खित्ते के इर्द गिर्द के ममालिक खुसूसन ईरान और भारत के साथ दोस्ती करेगा? क्या हम ऐसे कॉरिडोर्स पर सोचने की आगाज़ कर सकते हैं जिसका कि आगाज़ होने के ख्वाब देखे गए थे 90 की दहाई में? क्या हम ऐसा करेंगे? हम बहुत कहते हैं कि हमें तुर्की से सीखना चाहिए, तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं कि तुर्कों से मैंने जो देखा कि अपने कौमी मफादात उनके पहले होते हैं। एक तरफ वो रूस के इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ वो रूस के मुखालिफ हैं, एक तरफ वो नेटो के मेंबर हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन के मुखालिफ हैं, और एक तरफ यूक्रेन के हमायती हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हैं। तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स कभी भी ट्रांसपेरेंट और क्लियर नहीं होती। लेकिन जो 1,20,000 आर्मीनिया पहुँचे हैं, अगर आप उनकी क्लिप्स देखें तो हमें पता चलता है कि हिजरत कितना बड़ा दुख है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।